انٹرنیشنل نیوز کی جانب IMF نے خبردار کیا ہے کہ رواں برس ترقی یافتہ ممالک میں برطانیہ وہ واحد ملک ہوگا جس کی معیشت ترقی کرنے کی بجائے سکڑے گی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق IMF نے کہا ہے کہ برطانوی معیشت 2023 میں 0.6% تک سکڑ جائے گی۔ برطانیہ کی شرح نمو 3% جبکہ GDP 6% تک گرنے کا خدشہ ہے۔ اس طرح برطانیہ کی معیشت روس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ IMF رپورٹ کے مطابق درست حکومتی اقدامات کے سبب آئندہ برس معیشت میں 0.9% ترقی کا امکان ہے۔ IMF کے مطابق گیس کی قیمت اور شرح میں سود میں اضافہ، رہن سہن کے بڑھتے اخراجات اور ٹیکسز میں اضافہ برطانوی معیشت کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ چانسلر جیریمی ہنٹ نے دباؤ کے باوجود بجٹ میں ٹیکس میں کمی کا امکان مسترد کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے رواں برس مہنگائی کی شرح کو نصف کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں فاقہ کشی کا شکار 828 ملین افراد میں سے 278 ملین افریقہ میں مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ترقیاتی بینک کی طرف سے بتائی گئی تعداد 2030 میں بڑھ کر 310 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ بر اعظم 2050 تک 9 بلین لوگوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی قابل کاشت زمین کا مالک ہے، اس کے باوجود یہ 100 ملین ٹن سے زیادہ خوراک درآمد کرتا ہے۔ 2022 میں امریکہ کی زرعی صورتحال کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ افریقہ میں زرعی شعبے کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور عالمی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہر سال $257 بلین کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، انفراسٹرکچر اور زراعت میں سرمایہ کاری میں کمی افریقہ میں خوراک کے مسئلے کی سنگینی میں اضافہ کر رہی ہے۔ بر اعظم میں 30 سے زیادہ مسلح دہشت گرد گروہوں کی موجودگی بھی زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں پر بھی منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ روس نے یوکرین کے شہر باخموت کے شمالی مضافات میں ایک گاؤں پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم یوکرین کی حکومت کی طرف سے فوری طور پر اس دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کی وزارت دفاع نے منگل کو ایک بیان میں کہا ہے کہ بلہوتنے گاؤں جو باخموت کے شمال میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ دریں اثنا روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے منگل کو بیلاروس کے ساتھ مشترکہ فوجی تربیتی مراکز قائم کرنے کی منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ پڑوسی ملک کی افواج یوکرین میں ان کی فوج کے ساتھ لڑائی میں شامل ہو سکتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پوٹن نے وزیر دفاع اور خارجہ کو بیلاروس کے ساتھ بات چیت کرنے اور تنصیبات کے قیام کے لیے ایک معاہدہ طے کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ مراکز کہاں قائم ہوں گے۔